بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وسلم نے یہ تعلیم دی، اے میرے صحاباؤ، اے میرے ساتھیوں، صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو. جب تک دنیا میں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرو. جنگ بدر کے اندر صحابہ کرام 313 کی تعداد میں اور کافر 1000 کا لشکر. صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس جنگ میں فتح حاصل کر لیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں صرف اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو. اگر ایمان والے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 کا لشکر اور 313 کی تعداد کو اس پر بھروسہ کر دیا، اس کو بھاری کر دیا، جس کی وجہ سے وہ صحابہ کرام کی تعداد کو دیکھ کر وہ کافر واپس چلے جاتے ہیں، مار کھا جاتے ہیں. جس جنگ کے اندر کافروں نے ایک شکست حاصل کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہ فتح حاصل کر بیٹھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد ان صحابہ کرام پر کی تھی جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے. اگر ہم بھی رب العالمین پر بھروسہ کریں گے چاہے کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے ضرور نجات دے گا. میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب العالمین پر بھروسہ کریں، ہم رب العالمین پر توکل کریں. اگر آج ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر ڈالیں، ہم میں سے کوئی شخص بیمار پڑ جائے یا چھوٹی سے چھوٹی بیماری میں مبتلا کیوں نہ ہو جائے، اگر انہیں بیماری میں شفا نہیں ملتی ہے، کوئی جواب دیتا ہے جاؤ فلاں بابا کے پاس جاؤ، وہ تمہیں نقص تعویذ دے گا، اس کی وجہ سے تمہیں شفا مل جائے گی. کسی عورت کے پاس اگر بیٹا ناپیدا ہو وہ کہتے ہیں فلاں بابا کے پاس جاؤ، فلاں قبر کے پاس جاؤ، ان سے منتیں مانگو، 100% تمہیں بچہ پیدا ہوگا. میرے بھائی رب العالمین پیدا کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی خالق نہیں. رب العالمین خود ہی معاف کرنے والا ہے. میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو بیماری میں مبتلا کرنا چاہے تو پوری دنیا اکٹھا ہو جائے، اس بیماری کو کوئی دور نہیں کر سکتا. آج ہم اپنے معاشرے پر غور و فکر کریں. 5 سال کسی لیڈیز یا عورت کی شادی ہو گئی، 5 سال گزر گئی، اگر اس عورت پر کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا نہ ہوا، کسی نے کہا جاؤ اس فلاں بابا کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے اپنی پیشانی جھکاؤ تو تمہارا لڑکا پیدا ہو جائے گا. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. رب العالمین پوری کائنات کا خالق، رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا. میرے بھائی، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. اگر آج ہمارا یہ توکل، اگر آج ہمارا یہ بھروسہ رب العالمین کے علاوہ کسی خیر پر آ جائے، میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا. ہم جس راہ پر چل رہے ہیں وہ راہ صحابہ اکرام کی راہ، وہ راہ ان تمام انبیاء اکرام کی راہ. اگر ہم غور و فکر کریں، ہم جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے، جس مقصد کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہ مقصد ہمارا توحید، اسلام کو عام کرنا، اسلام کی دعوت دینا اور لوگوں میں قرآن و حدیث کو پھیلانا. اگر آج ہم لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا توکل ہٹا لیں تو لوگ راہ سے بھٹک جائیں گے. ہمیں توکل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرنا پڑے گا.
میرے بھائیوں، بڑے بڑے صحابہ کرام اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان پر بڑی بڑی پریشانیاں، ان پر بڑی بڑی مصیبتیں ان کے سامنے آئیں، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی پر توکل نہیں کیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کیا۔ ہم عام انسان ہیں، ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہمارے سامنے موجود ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرات، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی پر بھروسہ نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی پر توکل نہ کریں۔ میرے بھائیوں، قرآن جیسی مقدس کتاب ہمارے ہاتھوں میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے ہاتھوں میں، پھر ہم کیوں غیروں پر توکل کر رہے ہیں؟ پھر ہم کیوں غیروں پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ آج ہمارا معاشرہ اسی لیے سیدھی راہ سے بھٹکا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے معاشرے کو سیدھی راہ پر لانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور رب العالمین کا قول لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ ٹرین جب پٹری پر چلتی ہے تو لوگوں کو لے کر چلتی ہے، جب وہ اس پٹری پر اتر جاتی ہے تو لوگ بالکل مر جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی جان موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ اسی لیے اگر ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہم نے نہیں اپنایا تو ہم سیدھی راہ سے آئے ہوئے غلط راہ پر چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم رب العالمین کے فرمان کو عام کریں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن فرمان کو عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے اس دنیا میں بھیجا کہ وہ دنیا سے شرک کو ختم کر دے۔ جو توکل غیروں پر تھا اس توکل کو صرف رب العالمین پر لے کر آئیں۔ اگر ہم غور و فکر کریں کہ ہمارا توکل کس پر ہے، ہمارا بھروسہ کس پر ہے، ہم عام سی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اس بیماری میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شفا نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیماری سے مبتلا نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا اس وقت دے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم صحیح معنی میں بالکل توکل اور بھروسہ کرو گے۔ میرے بھائیوں، قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے یہی ایک پیغام ہے، یہی ایک عقیدہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی پر بھروسہ نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی پر توکل نہ رکھیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی زندگی کو گزاریں، ہم صحابہ کرام کی طرح اپنی زندگی کو گزاریں۔ صحابہ کرام بھی بڑی سی بڑی بیماریوں میں، بڑی سی بڑی جنگوں میں، بڑی سی بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے، صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کیا کرتے تھے اور رب العالمین پر توکل کیا کرتے تھے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب العالمین کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کریں، ہم رب العالمین پر ہی بھروسہ رکھیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صرف تجھ پر ہی توکل رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو لوگ مسلمان بھٹکے ہوئے راہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو سیدھی راہ پر لا دے۔ اگر ہم زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔